الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ہماری یہ نشریات دیکھی جا رہی ہیں، انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ آئیے اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین اکرام، یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کا ہر لفظ یقیناً میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ آئیے آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اپنی آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ اصلاح کی مجھے بھی ضرورت ہے اور یقیناً آپ کو بھی ہے، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک جو ہمیں قسمت سے ملا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قادر مطلق ہے، چاہتا تو ہمیں یہ رمضان نہ ملتا۔ یہ اس کی چاہت ہے کہ ہمیں مبارک ساعتیں مل گئیں، اور ہم ان مبارک ساعتوں میں نہ صرف یہ کہ عبادات کا وہ کیف اور سرور محسوس کر رہے ہیں، بلکہ یقیناً ناظرین کرام کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہم میں کمی ضرور ہے جسے دور کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اگلے برس ہمیں رمضان ملے یا نہ ملے۔ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی جنت سے ابلیس کو نکال رہا تھا، ابلیس تو اسے کہہ کر پکارا، اصل تو اس کا نام عزازیل تھا، لیکن نافرمان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کہا، اور جب اسے جنت سے نکل جانے کا حکم ہوا، اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی جنت الماوا کہتا ہے، کوئی جنت ارضی کہتا ہے، لیکن بہرحال وہ جنت تھی۔ اور جب اس سے کہا کہ تو اتر جا، چلا جا، تو پہلے تو اس نے یہ چالاکی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہلت مانگ لی۔ اللہ سے چالاکی نہیں کی، یہ اس کی چالاکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علیم، خبیر، بصیر ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ ابلیس کیا کرنے والا ہے۔ تو یہ چالاکی کا لفظ میں ابلیس کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خدا سے کوئی چالاکی نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی بھی چالاکی نہیں کر سکتا۔ کہاں تک آپ بھاگیں گے اس کی سلطنت میں؟ کہاں تک چھپیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ جواب دہی کا احساس جو کہ ہم سب کے دلوں سے جاتا رہا ہے، بہرحال کھڑا تو ہونا ہے۔ آپ جواب نہیں دیں گے، نہ صحیح، آپ کے اعضاء جواب دیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کی آنکھیں کلام کریں گی، آپ کے پیروں سے آواز آئے گی، آپ کے رخسار چیخ پڑیں گے، آپ کی زبان خود بخود ان گناہوں کا اقرار کرے گی جنہیں آپ اس وقت اظہار کے دائرہ کار میں نہیں سمجھتے۔ لہٰذا اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اے اللہ، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرما دے، اور قیامت تک مجھے موت نہ آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، مہلت اس کو دے دی۔ جب اس کو مہلت مل گئی تو پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ اے اللہ، تیری مخلوق کو میں بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، اور کہنے لگا کہ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا، چاروں طرف سے انسان پر حملہ کروں گا، اور آپ اکثر یعنی ان بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، وہ ناشکرے ہوں گے اور آپ کے احکام کی تعمیل نہیں کریں گے۔ اگرچہ ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت شیطان سے یہ فرما دیا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر جگہ سے میرے بندوں کو بہکاؤ گے، اور چاروں طرف سے بہکانے کے بعد تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اے رب، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ تو یہ تو کیا شیخی بگاڑتا ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے تو اپنے رب کے سامنے؟ تو طاقتور ہو گیا ہے، تیرے اندر بڑی طاقت آ گئی ہے، بڑی قدرت ہے، تیری حیثیت کیا، تیری اوقات کیا؟ یہ تو میں نے تجھے مہلت دی ہے، میں تجھے مہلت نہ دیتا تو کیا بہکا سکتا تھا؟ اس لیے فرمایا کہ تو بہکا، قسم ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی، جو تیرے راستے پہ چلے گا
ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اور قسم ہے مجھے اپنے عزت اور جلال کی، جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے تیرے راستے پر چلنے سے گریز کیا، اسے جنت کے باغوں میں جگہ دوں گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کرم کیا ہوگا ناظرین کرام کہ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور آپ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس وقت تک گناہ آپ کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوتا جب تک کہ وہ گناہ آپ سے سرزد نہ ہو جائے، جبکہ ابھی تک آپ نے نیکی کی نہیں ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعت موقدہ پڑھتے ہیں، اور موقدہ کے بعد آپ کا جی چاہتا ہے یقیناً اس فرض کی ادائیگی کے لیے، اور پھر آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں بقیہ وقت نوافل میں گزاروں، ارادہ کر لیا، ہمت نہیں ہوئی، صرف ارادہ کر لیا۔ میں تو کہتا ہوں اسے ارادے کا بھی ثواب ملے گا۔ ارادہ کیا تو میرے بندے نے، اسے معلوم تو ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس پر انعامات کی بارش کرتا ہے، اکرامات کے لیے منتظر ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف آئیں تو صحیح، پکارے تو صحیح۔ یہ جو گمراہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، راہوں سے کہیں ادھر ادھر جدا ہو گئے ہیں، یہ بندے آ تو جائیں، مجھے پکاریں۔ ادعونی استجب لکم اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، مجھے پکارو میرے بندوں، میں تمہاری پکار سنتا ہوں۔ لیکن ہمارا جو نفس ہے ناظرین کرام، یہ اتنا پراگندہ ہو چکا ہے، اس میں دنیا پرستی کی اتنی غلیظ اور دبیز تہے چڑھ گئی ہیں کہ پرت در پرت کھوریچتے چلے جائیں، اکھاڑتے چلے جائیں، لیکن غلاظت دور نہیں ہوتی۔ ہم اتنے لتھڑ گئے ہیں اپنے دنیاوی معاملات میں، اتنے سنے ہوئے ہیں پبلک ریلیشننگ میں کہ ہم نے جس کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا تھا وہ ریلیشن ہم نے بھلا دیا۔ بس پبلک کے ساتھ ہمارا ریلیشن قائم ہو جائے، پی آر بن جائے، لیکن اے آر نہ بنے، ہماری اللہ کے ساتھ ریلیشن نہ بنے، جو اصل رشتہ ہے، جو رشتہ قائم کرنا ہے، جس کے لیے بندوں کو تخلیق کیا گیا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ عبادت کا رشتہ، عبودیت کا رشتہ، بندگی کا رشتہ، غلامی کا رشتہ، سجدوں کا رشتہ، قیام کا رشتہ، دعا کا رشتہ، معافی کا رشتہ، استغفار کا رشتہ، اس کے حضور گڑ گڑانے کا رشتہ اختیار کریں، لیکن نہیں، ہم وہ رشتہ اختیار نہیں کرتے۔ ہمیں ناظرین کرام یہ احساس تو رہتا ہے کہ کوئی انسان ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کسی کی طبیعت پر کوئی بات گرا نہ گزرے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خدا بھی ہم سے ناراض ہے، ہوتا نہیں ہے بلکہ ہے ناراض۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو ہوگا، لیکن بھوک نہیں مٹتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد ہوگی، فرما بردار نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس ماں باپ نہیں ہوں گے، ماں باپ ہیں، دعائیں نہیں ملتی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہوگا، گھر ہے، لیکن وہ مکان بنا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ جو سانسیں لے رہے ہیں وہ سانسیں شاید آپ مستعار کردہ ہیں، فیک ہیں، یا شاید کسی آکسیجن سلنڈر سے لے رہے ہیں۔ آپ سانسیں بھی بالکل پیور لے رہے ہیں، لیکن ہر سانس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ گناہ کی آلودگی کے ذرات آپ کے وجود میں داخل کرتی ہیں۔ ہر چیز سے برکت اٹھتی جا رہی ہے۔ لوگ کما کے لاتے ہیں، کمائی میں برکت نہیں۔ 100 روپے کس طرح ختم ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔